اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا لیسن نمبر 22 آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 15۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ در حقیقت اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنے عقل کے اندھے پن میں بڑھتے چلے جائیں۔ اچھا جی، یہ پچھلی آیت سے لنکڈ ایک آیت ہے جہاں پر منافقین جو ہے ان کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا کہ وہ جب اپنے آپ کو بڑا سمارٹ کہتے تھے اور مسلمانوں سے ملتے تھے، ظاہر کرتے تھے کہ جیسے وہ ان میں سے ہیں، اور جب اپنے بڑے سرداروں کی طرف اور بڑے بڑے شیاطین کی طرف، ایول جو لوگ تھے ان کی طرف جاتے تھے تو کہتے تھے جی ہم تو مذاق کر رہے ہیں، ہم تو ایسی دل لگی کر رہے ہیں، we're just kidding, we're just joking۔ اور وہ ان کو مختلف نام دیتے تھے صحابہ کرام کو جو سچے مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور ان کو بیوقوف سمجھتے تھے۔ ان کی سادہ جو باتیں ہوتی تھیں ان کو وہ جو ان کی بے وقوفی سمجھتے تھے، منافقین سمجھتے تھے کہ جی وہ تو بہت سمارٹ ہیں، اسٹریٹ سمارٹ ہیں، اس کے علاوہ وہ دنیا کو جانتے ہیں، فائنینشلی بڑے ایبل ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان جو تھے وہ سادہ لو تھے، بہت تیزی تراری ان کے اندر نہیں تھی۔ اس قسم کی ڈسکرپشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ہمیں ملتی ہے کہ سمپل لوگ ہوتے ہیں، دل کے کھلے ہوتے ہیں، کوئی ٹرکری نہیں ہوتی ان کے اندر۔ منافقین نے جب یہ سب چیزیں اس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ کرنی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جواب دیا ہے، اور یہ بہت اسٹرانگ جواب ہے۔ وہ کیا کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اب کیا اللہ تعالیٰ بھی کسی کا مذاق اڑاتا ہے؟ در حقیقت یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی چالوں کو ان پر پلٹ رہا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی کسی پر کوئی پرینک کرے، کوئی کسی پر کوئی ٹرکری کرے اور وہ الٹی اس پر ہی پڑ جائے؟ جیسے کہا جاتا ہے نا، گڑھا کھودنے والا خود اپنے گڑھے میں گر جاتا ہے، یعنی دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے، خود اس میں گر جاتا ہے۔ تو کسی کے لیے ٹریپ سیٹ کیا ہوا اور خود ہی اس میں پھنس جانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ وہ کر رہا ہے جو مکر یہ دوسروں کے لیے پلان کرتے ہیں، جو وہ تدبیر اللہ تعالیٰ ان پر الٹی کر دیتا ہے۔ اور وہ ایک طریقہ اس میں سے کیا ہے کہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کو ان کی سرکشی میں، ان کی جو بد کرداریاں ہیں ان میں، ان کی ایول ڈوئنگز میں خوب ڈھیل دے رہا ہے، خوب ڈھیل دے رہا ہے کہ کر لو، جتنا تم نے برا کام کرنا ہے کرتے چلے جاؤ۔ اور یا مہون یعنی وہ سرگرداں پھرتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں، ادھر ادھر ٹکرے مارتے چلے جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو روک نہیں رہا، اللہ تعالیٰ ان کو سٹاپ نہیں لگا رہا، یہاں تک کہ وہ اتنا آگے نکل جائیں کہ دیر از نو ریٹرننگ بیک۔ یہ جو ورسٹ کائنڈ آف پنشمنٹ ہوتی ہے، ایک حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے جو سب سے بری سزا ہے کسی بھی بد کردار شخص کے لیے، وہ اس کو ڈھیل ملنا ہے، کہ وہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ جو فائدے ہیں، مجھے جو یہ سب کچھ ہے، یہ میری اچھائی کی وجہ سے یا نیکی کی وجہ سے مل رہی ہے۔ اس کے بارے میں ایک اور جگہ پر یہ آتا ہے کہ قیامت کے روز منافق مرد عورت ایمان والوں سے کہیں گے ذرا ٹھہر جاؤ، ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ کو معلوم ہے نا، پورے صراط میں بالکل اندھیرا ہوگا اور اس کے اوپر سے چلنا ہوگا، اور اس وقت تک جو ہے وہ صرف منافق اور مسلمان رہ جائیں گے جنہوں نے اس کو کراس کرنا ہوگا۔ تو مسلمان جو تھے ان کے پاس تو نور ہوگا، روشنی ہوگی، ان کو راستہ نظر آ رہا ہوگا، لیکن منافقین جو ہیں ان کے پاس یہ روشنی نہیں ہوگی، تو وہ مومنوں سے مانگیں گے۔ تو کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور نور کی تلاش کرو۔ ان کے لوٹتے ہی درمیان میں ایک اونچی دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، اس طرف تو رحمت ہوگی اور دوسری طرف عذاب ہوگا۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ ان کے ساتھ ایک طرح کی ٹرکری ہو گئی نا، کہ ان کو کہا گیا کہ جاؤ واپس جاؤ، اپنا نور لے کے آؤ، اور جب وہ واپس مڑے تو ان کے آگے دیوار حائل ہو گئی اور ان کو آگے آنے کا موقع ہی نہیں ملا گیا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے وہ اتنا لمبا
رستہ طے کر کے 50,000 سال کا قیامت میں دورانیہ گزار کے پل صراط کراس کر کے، اور وہ سمجھے دوڑے دوڑے جو ہیں وہ جنت کے اندر داخل ہوا ہی چاہتے ہوں گے کہ وہ سمجھیں گے کہ جی اب تو بس ہماری نجات ہو گئی، اور دروازہ ان کے اوپر بند کر دیا جائے گا اور جہنم میں ان کو پھینک دیا جائے گا۔ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ دل ہلا دیتی ہیں انسان کا، کہ اگر اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ کوئی ٹکری کر رہا ہے، ان کا مذاق اڑا رہا ہے، ان پہ ہنس رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت سیریسلی لیتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دیں گے۔ ایک اور جگہ فرمان الہی ہے، کافر ہماری ڈھیل کو اپنے حق میں بہتر نہ جانے، اس تاخیر میں وہ اپنی بد کرداریوں میں اور بڑھتے جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ایک کتا جو بہت بتکا ہوا ہوتا ہے، جو کنٹرول میں نہیں آ رہا ہوتا، تو اس کو جو ہے وہ بہت لمبی لیش ڈال دی جاتی ہے، بہت لمبی اس کو رسی ڈال دی جاتی ہے، اور وہ دوڑتا ہے، دوڑتے 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 اتنا زیادہ، جب وہ لیش کھچتی ہے، وہ رسی کھچتی ہے، تو وہ اپنی ہی دوڑنے کی تیزی کی سپیڈ کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زور سے منہ کے بل گرتا ہے، اور کبھی کبھی تو وہ کھچتی ہے ایسے کہ وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ لوگ جو خود سرگرداں پھر رہے ہیں، بدک رہے ہیں، اور اپنی سرکشی میں آگے اندھا دھند بھاگے چلے جا رہے ہیں، کسی طرح رک نہیں رہے، معافی نہیں مانگ رہے، اللہ تعالیٰ سے سوری نہیں کر رہے، مسلمانوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہو رہے، ان لوگوں کی یہ پنشمنٹ ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ وہ کر رہا ہے کہ جو کہ کفار کے ساتھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کیونکہ ان کی جو بد کرداریاں ہیں، ان کا جو ایول ہے وہ کفار سے بھی زیادہ ہے، ان کی برائی کا جو نقصان ہے وہ کفار سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچا کے رکھے، ہر قسم کے شر سے بچا کے رکھے، ہمارے دلوں کو صاف کرے، اور ہمیں خالص مخلص انسان اور مخلص مسلمان اور مومن بنائے، جس کا ایمان سے جو ہے وہ دل لبریز ہو۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون